حضرت ایک سوال تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے، تو اس میں اعتکاف کے لیے لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے اور اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اور اس کا پوری وضاحت اور اس کا پورا طریقہ آپ بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو، اور اعتکاف کا جو طریقہ ہے صحیح طریقے سے بیٹھنا کیسا ہے۔ ماشاءاللہ، نعبد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے سوال کیا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف یہ بہت پرانی عبادت ہے اور یہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی رائج رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کعبہ معظمہ کی تعمیر کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف و شفاف رکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ مسجد کو پاک و صاف رکھو، یعنی کعبہ شریف کو پاک و صاف رکھو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن کوہ طور پر رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا اعتکاف ہی تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے، یعنی آپ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال آپ نہیں کر پائے تھے تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس ایک سال آپ نہ کر پائے تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی اگلے سال میں جو ہے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کا اہتمام کرتے تھے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کیا ہے، تو یہ بڑی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم جو ہے وہ پہلے انبیاء میں دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپنی پوری زندگی کیا ہے، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لوگ جو آج کل بیٹھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے جو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اسی نیت سے بیٹھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور گویا کہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا اور اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہیں بخشش کا پروانہ دے دے، تمہیں جو ہے تمہاری مرادیں وہ پوری کر دے۔ گویا کہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان کسی کے دروازے پر جا پڑتا ہے اور تب تک نہیں ہٹتا جب تک کہ اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا، تو ایسے ہی مسجد میں رسول جو ہے وہ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تم اللہ کے دربار میں آ گئے ہو، اس کی بارگاہ میں آ پڑے ہو، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کر
نفلی عبادت کر کر، قرآن کی تلاوت کر کر، اور اس میں جو ہے وہ طاق راتیں بھی ہیں، تو خوب ان طاق راتوں میں خوب عبادت کر کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر توبہ کریں، گناہ کیے ہیں تو گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے جو ہے نیک اعمال اور جو ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ گئے ہو تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کا پروانہ نہیں دیتا ہے تم اللہ سے مانگتے رہو، اللہ ضرور تمہاری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان المبارک سے جو ہے وہ غروب آفتاب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے لوگ مسجد میں حاضر ہوں اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کی نیت کر کر 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اس میں روزہ شرط ہوتا ہے، تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف مکمل نہیں ہوتا، اس لیے روزہ شرط ہے تو ہر دن اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو پردے وغیرہ ڈال لیتے ہیں اور آڑ کر لیتے ہیں، تو پردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ پردے ڈال کر ہی اسی کے اندر بیٹھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے اگر ڈال بھی لیے ہیں تو جب نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہو، تو ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ قطع صف نہ ہو، یعنی صف جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اسے ہٹا دیا جائے، یا اتنی اونچی رسی باندھی جائیں جو ان پردوں کو فرض ہے وہ لٹکا دیا جائے، اور پھر جو ہے لوگ پوری صف اسے مکمل کر لیں۔ اور اس میں حضرت ایک بات اور ہے کہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ مسجد سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس مسئلے میں کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یا صرف مسجد کے ہی اندر رہتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسجد کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے کو، بغیر شرعی عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے اور اس کو جو ہے وہ جانا ہے تو پھر اس میں جا سکتا ہے، جیسے کہ حاجت کے لیے اگر وہ جو ہے مسجد کے باہر ہی اس کا کچھ بنا ہوا ہے، لیٹرین باتھ روم وغیرہ اگر اسے جانا ہے تو حاجت کے لیے وہ شرعی حکم ہے، اس میں جا سکتا ہے، یا اسے نہانے کی حاجت ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ اگر وہاں جو اہتمام نہیں ہے تو بعض مسجدیں جو ہیں وہ اندر سے یعنی بند ہوتی ہیں، اور وضو خانہ وغیرہ جو اس کے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ خارج مسجد میں آتی ہیں، وہاں پر ہی جو ہے وہ لیٹرین باتھ روم غسل خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی وہ جا سکتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اپنی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن بنا وجہ جو ہے وہ نکلے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے بنا وجہ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ وہ اپنا جو ہے وہ پورا سارا کام جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کرے، کھانا پینا اس کا جو ہے وہ اہتمام اس مسجد کے اندر ہی کرے، کیونکہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے وہاں کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت یہ جو عبادت ہے اعتکاف کی، تو یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بستی کے اندر کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو ساری بستی گناہ سے بچ جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی پوری بستی میں نہیں بیٹھتا ہے تو پوری بستی پھر گناہ گار ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ہر بستی میں ضرور اس کا اہتمام کیا جائے، کم سے کم ایک ہی شخص بیٹھے لیکن ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ ساری بستی جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے۔